السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول کے مہینے میں ہم لوگ ہیں۔ یہ جو مہینہ ہے جو اندھیری دنیا کو روشنی لانے والا مہینہ ہے۔ یہ جو مہینہ ہے جو بڑے بڑے حکومتوں کو، جو لوگوں پر ظلم کرنے والے تھے، عورتوں پر ظلم کرنے والے تھے، غلاموں پر ظلم کرنے والے تھے، ان تمام کو اس دنیا سے مٹا کر غلام اور آقا دونوں برابر کی نعرہ لگانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں لانے والا مہینہ ہے۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں زیادہ ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات کے ٹاپک سے پہلے ایک بیان آلریڈی ڈال چکا ہوں، یہ دوسرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ اعرابی کا تو جنگلی عربی، جسے کوئی بات کرنے کا تمیز نہیں ہوگا، جسے کوئی بات کرنے کا سلیقہ نہ ہوگا، تو وہ جو جنگلی عربی ہیں اسے اعرابی کہتے ہیں۔ تو ایک جنگلی عربی آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیسا مانوں کہ تم اللہ کے رسول ہو؟ تم یہیں پہ پیدا ہوئے، یہیں پہ پلے، تمہارے آقا کو، تمہارے آبا و اجداد کو ہم جانتے ہیں، تو ان تمام میں تم کیسا الگ نبی بن گئے؟ اور یہ بات کو میں کیسا مانوں؟ تم کچھ الگ کر کے بتاؤ جس کے ذریعے مجھے معلوم ہو جائے کہ تم ایک نارمل انسان نہیں، ان تمام سے بڑھ کر کچھ ہو، تب جا کے میں تم پر ایمان لاؤں گا۔ اچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں طرف دیکھے تو وہاں پر ایک کھجور کا درخت تھا۔ تو اس جنگلی عربی سے کہنے لگے، کیا وہ کھجور کا درخت اگر گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو تم ایمان لاؤ گے؟ تو کہا ہاں ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کو دیکھ کر کہنے لگے، اے کھجور کے درخت، اس بندے کو تو گواہی دے۔ تو تاریخی کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ وہ درخت اس جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکا، یعنی سر جھکایا عزت کے لیے، اور کہنے لگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ یہ کہا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جھاڑ کو دیکھ کر مسکرا کر کہنے لگے، تم جہاں سے آئی وہیں پہ چلے جاؤ۔ تو وہ سر اٹھائے بغیر جھکنے کی حالت میں ہی سیدھا جایا، اپنی جگہ پر جا کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ تو یہ تمام اس جنگلی عربی دیکھ رہا تھا تو وہ گھبرا گیا، یہ کیسا ہو سکتا ہے بھائی؟ تو کہنے لگا، کیا تم جادوگر ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، دیکھو، جس رب نے تمہیں بنایا، جس رب نے مجھے بنایا، وہی رب نے اسے بھی بنایا، اس درخت کو بھی، اس جھاڑ کو بھی بنایا۔ تو وہ رب، تمام جہانوں کو بنانے والا رب، جو بھی چاہے کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ ایک سانس کے ذریعے تم اور ہم کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، تو وہ سانس کوئی چیز ہے؟ کیا تم اسے دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو وہ کیسا چلتی ہے؟ وہ کیسا تھوڑی سی ہوا اتنے بڑے بدن کو اٹھا کر کھڑاتا ہے، بٹھاتا ہے، سلاتا ہے، کچھ چیز اٹھانے کی طاقت دیتا ہے، یہ سب کیسا ہوتا ہے؟ کوئی طوفان آ گیا تو انسان کو وزن دار چیز کو لے جا سکتا ہے، لیکن ہمارے اندر جانے آنے والی ہوا ہے نا، یہ ہوا بہت کم ہے، اس سے کچھ بھی ہوتا نہیں، لیکن یہ ہوا بدن کے اندر جب تک، یہ روح جب تک رہے گی، اس وقت تک اتنا بڑا بدن خود بخود اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، سوتا ہے، باتیں کرتا ہے، دوسروں کو اٹھاتا ہے، کچھ چیزوں کو اٹھاتا ہے۔ اگر یہ ہوا نکل جائے تو کھڑا ہوا انسان نیچے گر جاتا ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ تو یہ کام جو رب کرتا ہے، وہی رب اس درخت کو بھی مجھے میرے بارے میں گواہی دینے کے لیے حکم دیا تھا۔ وہ اللہ کے حکم سے میرے سامنے آ کر عزت کے ساتھ
سلام پیش کر کے میری گواہی دے کر چلے گیا۔ یہ کہتے ہی وہ جنگلی عربی، جو عربی کہتے ہیں، وہ ایمان لے کے آیا۔ سبحان اللہ۔ تو ان تمام چیزوں کو سن کر ہمارے دل میں یہ ایمان زیادہ ہونا ہے، ہمارے ایمان تازہ ہونا ہے۔ مسلمان بندہ، نیک مسلمان بندہ، سچا مسلمان بندہ وہ ہے جس کے سامنے اللہ کی آیت پڑھے یا اس کے سامنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی واقعات بیان کریں، حدیث بیان کریں، تو اس کے ایمان میں تازگی ہونا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ عزت اور محبت ہونا چاہیے۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کو تم نہیں چاہو گے، اس وقت تک اللہ کے اور اس کے رسول کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنا، شریعت پر عمل کرنا ہمارے لیے پہاڑ بن جائے گا۔ اگر محبت کرنے لگو گے تو وہ پہاڑ بھی دھول بن جائے گا، جیسا کہ عاشق کے لیے معشوق کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچے عاشق بنائے، سچے عاشق کے رسول بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اسی طرح کے واقعات سے انشاءاللہ اور بھی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔